وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نام کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے الخبیر، وہ ہستی کہ جو اپنی مخلوق کے بارے میں خوب باخبر ہے، اور خبر کا لفظ جو ہے یہ علم کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہے۔ یعنی اللہ صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری حقیقت بھی اس کے علم میں ہے۔ مثلا ایک انسان کی تمام تر کیفیات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی، اور ان الفاظ کے پیچھے جو اس کی سوچ ہے، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، اس کو بھی۔ پھر اس کے جذباتی کیفیت، اس کی روحانی حالت، اس کی جسمانی کیفیت کیا ہے، یہ تمام باتیں الخبیر کو خوب معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح الخبیر وہ ہستی کہ جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کے چلنے کی چال تک سے باخبر ہے، یعنی اتنا باریک بین ہے اور اتنی زبردست خبر رکھنے والا۔ اس کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام کس حال میں، کس کیفیت میں ہیں، کون اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور کون اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا، کس کو باقی رہنا ہے، کس کو ختم ہو جانا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ خوب خوب جانتا ہے۔ ظاہر اور غیب ہر چیز کا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسا مکمل علم، ایسی مکمل خبریں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں آتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے سارے اعمال ناموں کو بھی خوب جانچ پرکھ کرنے والا ہے۔ جو ان کے دلوں کے حال اور راز ہیں ان کو بھی وہ خوب جانچ لے گا۔ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، جو سینوں میں ہے اس کی بھی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ تو اور وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، کیونکہ وہ تو نیتوں کا حال بھی جانتا ہے۔ ایک انسان بظاہر ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اصل خبر رکھتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہی اس شخص کو دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک شخص کام کرنے کی بھرپور نیت رکھتا ہے لیکن بظاہر وہ کوئی کام کر نہیں پاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کو پورا پورا اجر دے دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندے کی اس وقت کیفیت کیا ہے اور وہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کا کتنا شوق رکھتا ہے، اور اس میں کتنا اخلاص ہے، وہ کتنا اللہ کی خاطر کر رہا ہے یا پھر صرف دنیا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں الخبیر کو معلوم ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی تمام چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی بعض اوقات جیسے انسان غصے میں آ کر کوئی کام کرتا ہے، پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی تمام چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی مکمل باخبر رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان غصے میں آ کر کوئی کام کرتا ہے، یا خوشی سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کے بارے میں تجسس کر رہا ہوتا ہے، یا کسی پر کوئی کسی قسم کا شک کر رہا ہوتا ہے۔ ان تمام کیفیات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام انتہائی مشکل حالات میں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں بندے قطعاً تعریف نہیں کرتے، لیکن اس وقت بھی اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ پوری خبر رکھتا ہے، تو انسان کے عمل میں زبردست استقامت پیدا ہو جائے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی باتوں کی بھی خوب خبر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین جو راتوں کو بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایسی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ انسان اپنے طور پر سب کا خیر خواہ ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہو، لیکن اس کے بعد اگر کوئی دوسرے لوگ کوئی بھی اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ الخبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ہر بندے کے ہر عمل کی خوب خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو ہمیں الخبیر سے مانگتے رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہ جان لینا ہے کہ ہمارے دل کے سارے بھید، ہماری نیتیں، ہمارے جو سارے کام ہیں وہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بظاہر دنیا کے کام جو ہیں، ہم دنیا میں کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گھریلو کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ ہمیں بندوں سے تعریف چاہنے یا ان سے کوئی بھی سراہنا ان کا یا کوئی بھی ایسی چیز ہمیں دل میں نہیں رکھنی۔ وہ تو خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام کے طور پر یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے معاملات سنور جاتے ہیں، اور وہ پھر بے فکر ہو کر، بے لوث ہو کے کام کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ عمل تو وہی قبول ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کیے جائیں، کسی اور سے کوئی بدلہ پانے کے لیے نہ ہو، چاہے وہ آپ کا اچھا اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتی، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اسے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے، کون کس حال میں ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ دوسرے پر زیادتی نہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یا کسی انسان پر کوئی احسان کرتا ہے، تو اس کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 کا ترجمہ ہے: اگر تم بغیر اس کے دل میں نام و نمود کی خواہش ہو، کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر پوشیدہ رکھو اور محتاجوں کو دے دو تو اس میں تمہارے لیے بڑی ہی بہتری ہے۔ یہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گی۔ اور یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مالی معاملات بھی پوری طرح اللہ کی نظر میں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ کوشش کرتا ہے، ان سب کوششوں سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ پھر اسی طرح وہ ان سب سے واقف ہے جو وحی الہی کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے غافل ہیں۔ پھر یہ کہ جس رب کو یہ سب پتہ ہے کہ بندہ کوئی کام بری نیت سے کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے یا بندوں کو دھوکا دے رہا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کے باوجود فوراً پکڑتا نہیں، وہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ وہ الخبیر ہونے کے ساتھ ساتھ اللطیف بھی ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے حال اور نیتیں جان کر اگر لوگوں کو سزا دینا چاہے تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے اگرچہ خود خوب باخبر ہے، پھر بھی وہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کا علم ہو جائے تو پھر اس کے اثرات بندے کی زندگی پر بھی آنے چاہیے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخبیر ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا ہر دم احساس رہنا چاہیے کہ میں تنہا ہو کر بھی کہیں تنہا نہیں، میں ساری دنیا سے چھپ کر بھی کہیں چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے انسان یہ کوشش نہ کرے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بظاہر یا لوگوں سے چھپ کر کوئی غلط کام کرے، کیونکہ کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے، اپنی سوچ، اپنے خیال کو درست رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور باطن کی خبر رکھتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس سے چھپا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے انسان صرف ظاہری اعمال پر ہی توجہ نہ دے، بلکہ اپنے باطنی اعمال پر بھی توجہ دے۔ پھر اسی طرح انسان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے دل کا حال جانتا ہے، تو پھر وہ اپنے غموں اور دکھوں کی داستان بھی اپنے رب کو سناتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نظر رکھتا ہے، تو اس کو کسی پر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ خود بھی ظالم نہیں بننا چاہیے، کسی اور کے حق میں بھی زیادتی کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب خوب خبر رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور ان سے حرام چیزوں کو نہ دیکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو انسان پھر اپنی آخرت کی بھی فکر کرے کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر تمام اعمال کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح انسان اس صفت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارے، خصوصاً ایسی کیفیت میں جب اس پر کوئی الزام تراشی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل بھی عطا کر دے گا، اور اپنے معاملات کو انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے غموں کی داستان اللہ ہی کے سامنے رکھے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صفت پر پورا پورا ایمان عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔